أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو آج اس کورس آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کی آج اس پہلی کلاس جسے ہم تعارفی یا انٹروڈکٹری سیشن کہتے ہیں، اس میں خوش آمدید، دلی مبارکباد اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو آپ سب کو خصوصی مبارکباد کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی خوشی نہیں ہے جو کہ صرف ایک کچھ چند وقت کی ہو، بلکہ ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو میں آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ کاشف سہیل اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے کورس کا تعارف پیش کروں گا، اور آپ نے چند چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ آپ کورس کا حصہ بن چکے۔ بیچ نمبر ہے آپ کا 611 611۔ عام طور پر اس کو کہتے ہیں قرآن کورس 1، اور اگر آپ اس کو شارٹ فارم میں جو ہم بہت عمومی طور پہ استعمال کریں گے وہ ہے QC1۔ سو QC1 بیچ 611۔ عام طور پہ یہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مستقبل میں ریفرنس ہوگا، اس لیے اس بیچ نمبر کو اور لیولز کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ سو آگے بڑھتے ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ آج تعارفی کلاس ہے، اور آج کی کلاس آپ کو مدد کرے گی یہ فیصلہ کرنے میں انشاءاللہ۔ ویسے تو اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے آپ پہلے سے اس سلسلے کا حصہ بن گئے، آپ کلاس میں آ گئے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اس کورس کو کریں، کیونکہ اس کے اس قدر فوائد ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آج کا یہ تعارف آپ کو اس فیصلے کو اور بہتر اور احسن طریقے سے لینے میں مدد کرے گا۔ You will be more confident to be here and you will be happy inshallah. It will be a pleasure that you have participated in a course which will be life changing for you. So this introductory class is although the technical modalities and how the course will go, all about that، لیکن اس میں آپ کو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کورس پڑھایا کیسے جائے گا۔ تو تعارف کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے شروع کریں گے، جو کہ اس کورس کے ڈیزائن کرنے والے ہیں۔ ارشد اقبال ملک صاحب، جن سے میں نے کورس پڑھا، اور میں اپنی ساری زندگی کے لیے ان کا آئی ایم انڈیٹڈ ٹو ہیم کہ الحمدللہ آئی واز انٹروڈیوس ٹو دس لائف چینجنگ ایکسپیرینس بائی دیٹ گریٹ ٹیچر۔ اور پھر ذکر ہوگا انشاءاللہ الفلاح منزل ٹرسٹ کا، جس کی وساطت سے یہ کورس آپ تک پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ الفلاح منزل ٹرسٹ کی جانب ہی سے آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہوں گے اس کورس کے وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ میرے حوالے سے چند باتیں کاشف سہیل، اور پھر کورس کیا ہے اس حوالے سے چند آپ کے سامنے دلچسپ معلومات رکھی جائیں گی۔ اس کورس میں ہمارے ساتھ کون سے احباب آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ کورس کو پڑھایا کیسا جائے گا اور اسباق کے حصے کیا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ اور زیادہ آپ میں شوق پیدا ہوگا۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے یہ آپ کی چاہت تھی اور اللہ کا فضل تھا کہ آپ پہلے سے قرآن سیکھنے کے اس راستے پر چل پڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن کے بعد آپ کے اس شوق کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دے گا۔ تو آئیے دو شخصیات سے آپ کا تعارف کروایا جائے۔ کورس ڈیزائنر، میں صرف اس کورس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں۔ اس کورس کو بنانے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، اور یہ کورس صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہاں آپ کو پاکستان میں پڑھا رہا ہوں،
دنیا بھر میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، 25-30 ممالک کے اندر اس کی کلاسز ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہ فزیکل کلاسز میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، یعنی فیس ٹو فیس یہاں پہ، اور اور مختلف دنیا کی زبانوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے یہ کورس الحمدللہ۔ تو میں خود بھی اس کے اردو ورژن ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، اسی طرح انشاءاللہ آج سے 2 دن بعد 18 جنوری سے انگلش کا ورژن جو ہے وہ انٹرنیشنل اس کے لیے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے مائکس بند رکھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے ایکیوٹیز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی مائکس کے حوالے سے۔ تو جی تھوڑا سا نقصان اس ڈسٹربنس کا یہ ہوتا ہے کہ تو چلیں کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ۔ ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب کا یہ جو کورس ہے الحمدللہ تیز ترین طریقے سے قرآن کو ترجمے سے سیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین کورس ہے کم تر وقت کے اندر، اور ایسے لوگوں کے لیے جو عمومی زندگی کے معاملات میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کو ٹھیک طرح سے وقت نہیں دے پاتے۔ تو ڈاکٹر صاحب خود ہی ایز اے ڈاکٹریٹ PhD جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ ورکس ان سعودی عربیہ، لیکن ان کا تعلق ہے انڈیا سے، اور وہاں یہ فاؤنڈر ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے حیدرآباد میں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے پروگرام جو ہیں پیس ٹی وی کے اوپر بھی ملاحظہ کیے ہوں، اگر آپ کبھی گوگل کریں تو ہی از اے ویل نون پرسنالٹی۔ ارشد اقبال ملک صاحب چیئرمین ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے یہاں پاکستان میں ان کورسز کو لانے اور اس کے حوالے سے کام کرنے کا سہرا ارشد صاحب کے سر ہے، CEO ہے اقبال اینڈ کمپنی کے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ ان کورسز کو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کو ضرور ان سے ملاقات ہوگی۔ آئیے ان کے الفاظ میں ایک چھوٹا سا پرومو سنتے ہیں جو یہ کورس کو جیو ٹی وی کے اوپر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، تو اس حوالے سے یہ آپ کی نظر۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ نماز ہماری مکمل توجہ، انہماک، خضوع و خشوع کی متقاضی ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کی سمجھ بوجھ ہو، یہ علم ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو سیکھیے نماز اور یاد کیجئے اپنے رب کو، جس کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام نماز میرا ذکر، صرف جیو اقرا پر۔ نماز میرا۔ تو یہ تھے جی آپ کے سامنے ارشد اقبال ملک صاحب، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا چونکہ اس کورس کو جیو ٹی وی کے اوپر رن کیا جا چکا ہے، تو یہ وہاں سے ایک پرومو تھا۔ آئیے اب تھوڑا سا تعارف الفلاح منزل ٹرسٹ اور اس کے تحت قائم کردہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کا۔ آپ میں سے جو احباب انٹرنیشنلی اس میں شامل ہیں، یہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے کورس میں اس وقت UK، US، کینیڈا، مڈل ایسٹ اور دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ شامل ہیں، اور کثیر تعداد پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی۔ تو باہر والوں کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے ممالک میں جیسے اسلامک سینٹر سیٹ کیے جاتے ہیں، اسی طرح کا یہ کانسیپٹ ارشد اقبال صاحب یہاں پاکستان میں لائے اور اسلام آباد میں اس کو سیٹ کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز فار دی ریوائول آف اسلامک امہ، کہ ایسے تمام احباب اور افراد اسلامی معاشرے کے اندر جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسلامک امہ کی یعنی امت کی ریوائول کے لیے کام کیا جائے، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ مرکزی نقطہ ہو قرآن کی سمجھ اور بوجھ، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک ایسا زندگی کا انداز کہ جس میں قرآن اور اسلام ہماری زندگیوں کا 24/7 حصہ ہو، ہماری ذاتی، ہماری معاشرتی، خانگی، سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی کا۔ اس وقت اگر آپ غور کیجئے تو میں عام طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اسلام ہے 5/7، یعنی روزانہ 7 بار ان لوگوں کی خاص طور پہ جو 5 دفعہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل کانسیپٹ ہے اسلامک وے آف لائف کا۔ سو الفلاح منزل کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم برائے مہربانی اپنے مائکس آف کیجئے،
ایکٹیویٹیز ذرا پلیز ان کو دیکھیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگی کا حصہ ہو، دین ہماری زندگی کا حصہ ہو مکمل طور پر، کہ زندگی کے ہر پہلو پر ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہو. تو انشاءاللہ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے چند باتیں میرے تعارف کے حوالے سے، کیونکہ اس کورس کی ریکوائرمنٹس میں ہے. میں سب سے زیادہ فخر اسی بات پر کرتا ہوں کہ میں قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اسی حیثیت میں آپ کے سامنے موجود ہوں. البتہ میں نے کچھ قرآن کورسز کیے ہوئے ہیں اور سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچر ہوں، اور الحمدللہ اب تو شاید 30 سے زیادہ جو ہے اردو، انگلش اور لیول 1 اور 2 کے کورسز ڈلیور کر چکا ہوں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور مہربانی سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی کے اسکالرس کی ٹریننگ، اسلامک اورینٹیشن پروگرامز اور اسی طرح کی مختلف ٹریننگز کا حصہ رہا ہوں. اور تجوید کے حوالے سے بالکل ایک بنیادی سمجھ لیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں ABC اسٹوڈنٹ ہوں، اور قرآن کو آوازوں سے پڑھانے کے حوالے سے تھوڑا بہت کام کیا ہے. پیشہ ورانہ طور پر آئی ایم ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ ود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ویئر آئی ٹیک کیئر آف دی commercial international and training projects of my department, which is Institute of Professional Development. I have done a professional development residency from University of North Carolina, اور اس کے علاوہ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، اور دیر آر couple of awards، اور یہ کچھ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے ان کی اس قدر ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیرہ، ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہماری اس طرف رہنمائی فرمائی اور ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سب احباب کا بھی شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے اس کورس کے انعقاد کے حوالے سے ہماری مدد کی اور آج آپ کے اس کلاس میں شامل ہونے میں آپ کی مدد کی اور ہدایت کے اس راستے پر آپ کی رہنمائی فرمائی. چاہے وہ بروشر آپ کو بھجوانے پر تھا، چاہے وہ ضد کر کے آپ کو یہ کہنے پر تھا کہ آئیے اس سفر کا حصہ بن جائیے، تو اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے ان سب لوگوں پر جنہوں نے آپ کو اس کی اطلاع دی. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے احباب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں جس کورس کے انعقاد میں اور اس وقت بھی کلاس کے کامیابی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ چلنے میں ہمارے مددگار ہیں. تو سب سے پہلے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، لوگ فخر اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے اور وہ بڑا با اثر ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے اور وہ سیاست کے ایوانوں میں ہے. لیکن میں اس بات پر فخر کرتا ہوں اور اللہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسا خاندان عطا کیا ہے کہ جس میں سب کے سب ہم آپس میں قرآن کی نسبت سے جڑے ہیں. تو الحمدللہ اس خاندان کے کثیر افراد، آپ اس وقت اگر دیکھ رہے ہوں پارٹیسپینٹ لسٹ کے اندر جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ AQT لکھا ہوا ہے یا CQT لکھا ہوا ہے یا کو ہوسٹ کے طور پر ہیں، یہ سب لوگ ان میں سرٹیفائیڈ اور اسسٹنٹ اور قرآن ٹیچر ہیں، اور یہ سب لوگ اس وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کورس کی کامیابی کے ساتھ، اس کے تسلسل کے ساتھ آپ کو سپورٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہی انہیں بہترین جزا عطا فرما. میرے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ کی کمی ہے، اور میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے برادر عزیز بردر ڈاکٹر عبدالحی. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جب میں نے کچھ وقت پہلے ہی زوم کے اوپر کلاس شروع کی تو وہ پہلے سے یہاں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ انتہائی خدمت قرآن کی یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بردر شاہ زیب، جس کے پاس آپ واٹس ایپ پہ اپنا نام بھیجتے تھے، اور یہ ینگ بچہ اپنی ساری پیشہ ورانہ مصروفیات اور بہت سے اور کاموں کے ساتھ آپ سب کی یہ رجسٹریشن کا کام بھی سنبھال رہا تھا، اور لوگوں سے ڈانٹ بھی کھاتا ہے، مجھ سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور ایک ایکسیڈنٹ کے باوجود یہ بڑے لگن سے اور محبت سے، اور میں نے اسے کہا بھی کہ بیٹے ہم کسی اور کو ہی ذمہ داری دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں سر میں یہ خود کروں گا. تو یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، بیٹوں کی طرح ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیے. اور ابھی بھی اس وقت بھی آپ سب کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہے، ٹیلی فون پر کالیں لے رہا ہے اور زوم کے لیے لوگوں کو ہیلپ کر رہا ہے. بلال سعید صاحب
جن کی خصوصی مدد سے ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم صاحبہ بڑی مددگار ہوتی ہیں اور میرے بچے بھی. اور ابھی آپ کچھ دیر پہلے میرے بیٹے جو ہیں چھوٹے، وہ تلاوت آپ کے ساتھ سنا رہے تھے. اور اور مجھے مجھے خوشی اس وقت ہوگی انشاءاللہ کہ جب آپ مستقبل میں یہ آیات سنیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوں کہ اللہ کے قرآن میں کیا بات کہی جا رہی ہے. تو بڑا ہی ایک خصوصی اور خاص لمحہ تھا جب میں اس تلاوت کو سماعت فرما رہا تھا، اور دل ان آیات کے معنی اور مفہوم اور اس پیغام کی طرح ہی رنگ بدل رہا تھا. اور اللہ کرے کہ ایسا اثر ہم سب کی زندگیوں پر ہو. تو آئیے کورس سپورٹ اور اسسٹنس کے حوالے سے، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، یہ تمام احباب اے کیو ٹیز یا سی کیو ٹیز انشاءاللہ یہ آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ کہ زوم کی کلاس اٹینڈ کرنے میں مسئلہ ہو، یہ انشاءاللہ ان کے نمبر بھی ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو ورک بک سپورٹ اس کی چیکنگ میں، آپ کو کلاس سپورٹ، آپ کے ہوم ورک کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو اس میں سپورٹ، اور جب آپ کے کوئزز ہوں گے. اور یہ ساری چیزیں بڑے مزے سے، دلچسپ طریقے سے، ایسے لگے گا آپ کو کہ جیسے آپ نے کھیلتے کھیلتے ایک بڑے خوبصورت انداز میں آسانی سے قرآن کو سیکھ لیا. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کسی لمحے کسی بھی وقت آپ کو کسی قسم کا برڈن محسوس نہ ہو، آپ آسانی سے اس کورس کو کر لیں. تو آپ کے تعارف کے حوالے سے ظاہر ہے میرے پاس ایک کثیر تعداد ہے اس وقت، 255 کے قریب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو یہ ناممکن ہے کہ میں فردن فردن آپ میں سے ہر ایک سے آپ کا نام پوچھوں. لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کلاس میں انٹر ہوں اپنا پورا نام لکھیے، اور تاکہ ہمیں آپ کو بلانے میں آسانی ہو. جیسے میں اس وقت جو نام پڑھ سکتا ہوں، سسٹر آسمہ یاسین ہیں، عبد الحمید ہے، عبد المعیز ہے، عبداللہ ہے، ادیبہ ہے، احمد ہے، ایمن ہے، انوشا ہے، عریشہ ہے. اور یہ ایک لمبی فہرست ہے، فاروق ہے. اور کچھ لوگوں نے گیلیکسی آ رہا ہے، نوٹ گیلیکسی لکھا ہوا ہے، کچھ آ رہا ہے. تو وہاں کوشش کریں آپ کا نام لکھا ہوا ہو، تاکہ میں جب آپ سے مخاطب ہوں یا آپ چیٹ باکس میں کچھ لکھیں یا جب آپ سے کچھ پوچھا جائے تو مجھے پتا چلے. اسی طرح ابیہا انہوں نے ابھی ہاتھ کھڑا کیا، خرم ہے ہمارے ساتھ، شاہ رخ شاوانی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سب احباب جو ہے، زیب النساء ہیں، زینب نثار ہیں، عبد الوکیل ہیں، سسٹر عظما ہیں. تو اسی طرح آپ نے اپنا نام پورا لکھ کے کوشش کرنا ہے کہ آپ کورس میں شامل ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی آپ سوال پوچھیں، ہم 2 دفعہ آپ کو چانس دیا کریں گے. ایک دفعہ جب آپ لائیو سوال پوچھیں گے کورس کے درمیان میں، کلاس کے درمیان 2 منٹ 3 منٹ کی بریک کے دوران، اور کلاس کے آخر میں جتنی دیر آپ چاہیں گے میں یہاں موجود رہا کروں گا آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. تو اس وقت آپ ریز ہینڈ کر کے، مائک آن کر کے سوال پوچھا کریں گے. تو اس وقت بھی کوشش کیجئے کہ آپ پہلے اپنا نام لیجئے اور پھر آپ سوال پوچھئے. اچھا، اسی طرح اف جوائننگ کورس، اگر آپ گھر میں، جیسے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جی میرے 3 بچے ہیں یا بہن بھائی ہیں، ہم 4 لوگ کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اکٹھے مل کر کلاس بھی لیجئے. اس سے زیادہ کیا نعمت اور خوشی کی بات ہوگی کہ پورا خاندان بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو اور ایسا خوبصورت لمحہ ہو. اور جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے کہ دین ہماری زندگیوں کے ہر معاملے میں ہو اور آپ مل کر اس کے سیکھیں. صرف کوشش یہ کیجئے کہ جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ آپ میں سے ہر کوئی جوائن کرے، تاکہ ہر ایک کو پی ڈی ایف فائلز اور کلاس کی معلومات اور جو بھی ہم آپ کو انفارمیشن اور مٹیریل بھیجیں گے وہ سب کو مل جائے. اور واٹس ایپ گروپ ہمیں مجبوراً بند رکھنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس میں غیر ضروری پوسٹیں نہ کریں. تو اگر آپ کو کوئی بہت انتہائی ضروری سوال پوچھنا ہو تو اس کے لیے ہم آپ کو سپورٹ ٹیچرز کے نمبر دیں گے. اور آپ یہ جو نمبر اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ سب کو رجسٹرڈ بھی کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے کچھ بہت انتہائی ضروری جو باقی جگہوں سے آپ کو جواب نہ مل رہا ہو، وہ یہاں پہ آپ انڈیویجولی پوچھ سکتے ہیں. تو اس تعارف کے ساتھ اب آگے بڑھ کے ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد کہ آپ دیکھیں، آپ زندگی کا، کوئی شخص زندگی کا عام چھوٹا سا کام کر لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں. جو میٹرک کر لیں، جو بی اے کر لیں، جو ایم اے کر لیں، جو ماسٹرز کر لیں، ایم فل کر لیں، اور لوگ پی ایچ ڈی کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ لیں. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اگر آپ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھیے اور اس پر عمل کیجیے. کہ اس پر گارنٹی اللہ کے نبی نے دی ہے
کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیے اب ذرا کورس کی تھوڑی سی ٹیکنیکل یعنی جو مینجمنٹ ڈیٹیلز ہیں اور موڈیلٹیز ہیں۔ کورس آج الحمدللہ پیر کے دن 15 جنوری 2024 کو اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی کلاسز ہوا کریں گی، یہ فاسٹ ٹریک ہے، عام طور پر ہم 2 دن ہفتے میں کلاسز رکھتے ہیں، پیر اور منگل کے دن۔ تو چونکہ رمضان آگے آ رہا ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو اس سے پہلے مکمل کر لیا جائے، تاکہ انشاءاللہ، اور یہ میں بات اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں اور پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کورس کو اٹینڈ کریں، آپ کا یہ رمضان انشاءاللہ آپ کی زندگی میں گزرے ہوئے باقی سارے رمضان سے مختلف ہوگا۔ اور بلکہ میں یہ تک کہنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور پھر یہی بات کہ اللہ کے فضل سے کہ انشاءاللہ آپ کو پہلی 5 کلاسز کے بعد آپ کی نمازوں کا انداز بدل جائے گا۔ تو اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ سو کورس جو ہے انشاءاللہ 2 ماہ کی مدت کے اندر 8 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ بدھ 6 مارچ 2024 کو انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ نیچے دونوں کوئزز کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑے مزے کے کوئز ہوتے ہیں، آپ موبائل پر بیٹھے بیٹھے جیسے آپ ابھی ڈیوائس پر بیٹھے ہیں آپ انہیں سالو کر لیں گے۔ مڈ کوئز ہوگا 12 فروری کو، فائنل کوئز 6 مارچ کو۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، کلاس آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ پورے 8 بجے کلاس سٹارٹ کر دی، یہی روزانہ معمول ہوگا، اور کوشش بھی یہ ہوا کرے گی کہ پورے وقت پر ہم 1 گھنٹے کے اندر اس کو مکمل کر لیں۔ آج میری کوشش تو ہوگی، لیکن چونکہ پہلی کلاس ہوتی ہے شاید کچھ وقت زیادہ لگے، لیکن میں کوشش کروں گا 9 بجے ہی ختم ہو تاکہ ہمارا یہ سلسلہ قائم رہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے وقت کے اندر کلاس میں موجود رہیں، اور جس قدر آپ ان حماق اور شوق سے انشاءاللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حجت قائم ہوگی کہ آپ نے یہ وقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھنے کے لیے خالص اس نیت سے صرف کیا تھا، تو یہ اللہ کے ہاں یہ وقت آپ کا انشاءاللہ اچھے اس میں شمار ہوگا۔ تو اس کے علاوہ آپشنل ہم آپ کو ایک آپشن دیں گے جو کل سے شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ کلاس کے علاوہ ریویژن کے لیے اور ویسے سیکھنے کے لیے، تو کلاس سے 15-20 منٹ پہلے ایک شارٹ سی ریویژن کی کلاس ہوا کرے گی۔ اگر آپ شامل ہونا چاہیں، آپ کی اپنی چوائس ہوگی، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے اور آپ کو سیکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ آئیے، یہ ہے جی پورا سکیجول آپ کا۔ ہم نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز بغیر پلاننگ کے آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ انشاءاللہ یہ سلائیڈز بھی آپ کو مل جائیں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی انفارمیشن اکٹھی دے رہے ہیں تو میں کیسے سٹور کروں۔ اور یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تاکہ کوئی چیز آپ دوبارہ سے پلیز اپنے، اگر آپ سے درخواست یہ ہے کہ مائکس آف رکھیے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ہاں جی، کہ یہ سکیجول، ساری سلائیڈز اور ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائیں گی، لہٰذا آپ کو اور یہ سارے کا سارا آپ کو پتا ہوگا کہ کب کون سی ڈیٹ پر آپ کی کون سی کلاس، کون سا سبق آپ نے پڑھنا ہے۔ ابھی جو ہم نے آپ کی رجسٹریشن کی ہے، یہ انفارمل رجسٹریشن ہے، غیر رسمی۔ آپ کی فارمل رجسٹریشن کا لنک ہم آپ کو گروپ میں دیں گے۔ وہ ہم اس لیے پہلے نہیں دیتے کہ آپ پہلے یہ کلاس اٹینڈ کیجئے اور یہ دیکھیے کہ آپ اس کورس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ لنک گروپ میں آئے گا، آپ اس پر فارملی رسمی طور پر رجسٹر ہو جائیے گا، جس کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کی سرٹیفکیشن اور باقی معاملات میں یہی رجسٹریشن، تو انشاءاللہ یہ گروپ میں آئے گا، آپ ایک کلک کریں گے، کھولیں گے اور یہ ساری انفارمیشن اس میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح کا ایک لنک آپ کو ہوم ورک کا بھی آیا کرے گا۔ آج تو انٹروڈکٹری کلاس ہے، انشاءاللہ کل جب میں کلاس پڑھاؤں گا اس کے بعد آپ کو وہ لنک آئے گا، چھوٹا سا لنک ہوگا، 10-12 چھوٹے سے سوالات مزے مزے کے جو آپ نے کلاس پڑھی ہوگی، ملٹیپل چوائس ہوں گے، آپ سوال پڑھیں گے، جواب دیکھ کر آپ کلک کر دیں گے، جیسے ہی آپ اس کو سبمٹ کریں گے اسی وقت رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ آج آپ نے جو سیکھا تھا اس میں سے کتنے آپ نے نمبر لیے ہیں، اور جو آپ کے جوابات غلط ہوئے ان کے صحیح یا درست جوابات کیا ہیں۔ تو کتنی مزے کی بات ہے، اسی وقت پیپر، اسی وقت نمبر، اسی وقت آپ کو جوابات، اور آپ نے ہمیشہ خوش رہنا ہے کچھ بھی رزلٹ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زندگی میں پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کچھ بھی اچیو کریں گے تو اصل نمبر تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ ضرور لگ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک ورک بک، میں ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیل بتاتا ہوں، وہ شیئر کریں گے،
جب بھی اپنا رزلٹ لیں اس کی اسکرین شاٹ سیو کر لیں اپنے پاس نمبرز. آپ کا فائنل رزلٹ بنے گا سرٹیفکیشن کا، کبھی کوئی گڑبڑ ہوگی تو آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی سرٹیفکیٹ. انشاءاللہ جب آپ اسے مکمل کر لیں گے آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. اور سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہوم ورکس کے 15% نمبر ہوتے ہیں، ورک بک کے 15%، مڈ ٹرم کوئز کے 30% ویٹیج، یعنی آپ کے اوور آل جو ویٹیج ہے، اور فائنل کوئز کا 40% ویٹیج. یہ چاروں کو ملا کر آپ کا فائنل رزلٹ بنتا ہے، جس میں اگر آپ 90% سے زیادہ لیں تو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن. سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے 70 سے 90% کے درمیان، اور اگر اس سے بھی کم لیں تو سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس، بہت بھی کم لیں تو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن. تو آپ نے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا کسی بھی لیول پر ہوں، کیونکہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو. تو آپ کو یہ. اب آ جاتے ہیں جی کورس کا مٹیریل. تو اس کورس کا سارا مٹیریل پہلے دن سے لے کے آخر تک سارا پروسیس سب فری ہے. کہیں کسی لیول پر آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے. واٹس ایپ کے گروپ کے اندر انشاءاللہ ہم یہ مٹیریل آپ کو بھیجتے رہیں گے. البتہ ایسے لوگ، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، انہیں ہارڈ کاپی ہارڈ بک پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں موبائل سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. بڑی عمر کے لوگ، چھوٹے بچے، پیرنٹس بعض اوقات انہیں زیادہ دیر موبائل نہیں دینا چاہتے. تو اس کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ چاہیں تو یہ کتابیں منگوا سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت پرنٹڈ، کلر پرنٹڈ بکس ہیں، جس کی ہم سافٹ کاپی آپ کو آپ کے موبائل میں بھیجیں گے. اگر آپ کہیں دور ہیں، ملک سے باہر ہیں، تو آپ پرنٹ لے لیں. اگر آپ پاکستان میں ہی ہیں تو یہ بک ہوگی، اس کے ساتھ ایک ورک بک ہوگی، یہ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے چھوٹی سی، اور ایک پاکٹ کارڈ جو ہے، ووکیبلری کارڈ ہم اسے کہتے ہیں. یہ آپ کے پاس اس پہ پورا کورس سمرائز کر کے یہ چھوٹا سا، اور یہ آپ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں. میں اپنی گاڑی میں میرے رکھا رہتا تھا، اور میں اس کو کھول کر اس کو دیکھتا رہتا تھا، اور اسی طرح اس سے چیزیں سیکھتا رہتا تھا. تو یہ آپ پورا سیٹ جو ہے وہ آپ چاہیں تو اپنے گھر پہ کوریئر کروا سکتے ہیں. اور اس کے لیے پلیز آپ نے مجھے واٹس ایپ میسج نہیں کرنے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ سارا کام، یہ جو 2 احباب کے نمبر یہاں پہ لکھے ہوئے نام، ان میں سے یہ محمد حسین صاحب، یہ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور آپ کے رجسٹریشن فارم پہ بھی یہ معلومات دی گئی ہیں. یہ بکس بالکل نامینل پرائس ہوتی ہے. پہلے تو بہت ہی سستا تھا، اب چونکہ کوریئر چارجز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں کمپنیز نے، تو اس لیے تھوڑا سا مہنگا ہو گیا. میرا خیال ہے 1300-1400 روپے میں یہ سیٹ ہوتا ہے. بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، آپ لینا چاہیں تو لیں، نہیں لیں تو کورس سارے کا سارا آپ کو مٹیریل ملے گا، آپ پرنٹس بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایکسٹرا سپورٹ کے لیے تعلیم القرآن کا یہ پارا آپ اپنے پاس سے کہیں سے بھی بازار سے لے سکتے ہیں. کورس کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے اس کا کیا، چند باتیں کہ انداز تعلیم کے حوالے سے. عام طور پہ ہمارے ہاں روایتی کورسز جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جہاں میں نے بھی جا کے سیکھنے کی کوشش کی، ان کا ایک عجیب سا انداز ہوتا ہے کہ وہ بڑی مشکل ٹرمینالوجی سے شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اس کورس کو ماڈرن لائنز کے اوپر بڑی دلچسپ معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے سیکھنے کا انداز، ہاؤ ڈو وی لرن، what are the ways of teaching, the modern methodologies, and how the humans have learned to teach and transfer knowledge، وہ ساری استعمال کی گئی ہیں. ایون دی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، TPI، تو ان سب کو ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ بھی بڑے مزے مزے سے اس کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. اب چونکہ میں تھوڑا سا آگے ایکیڈیمک کانٹینٹ کی طرف چلوں گا تو آدھا وقت بھی ہو چکا، تو میری کوشش ہے کہ ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اس چیز کا ہمیں پہلے دن سے مجھے بھی احساس رہے، آپ کو بھی ادراک ہو کہ میری پوزیشن کیا ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے کہ میں آپ کو نام اپنا بتا چکا ہوں، کاشف سہیل. تو اگر آپ نے مجھے بلانا ہو، آپ مجھے کاشف کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے سر کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں، بیٹا کہہ سکتے ہیں. لیکن نہ تو آپ مجھے قاری کہہ سکتے ہیں، نہ مفتی کہہ سکتے ہیں، نہ مولانا کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی حضرت صاحب کہہ سکتے ہیں. اور گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ ٹائٹل پسند نہیں ہے، لیکن یہ ٹائٹل میرے مقام اور میری کم فہمی اور کم علم حیثیت سے بہت بلند ہے. میں ایک عام سا سادہ سا مسلمان ہوں، میں نے خود یہ کورس سیکھا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس کو آگے آپ تک یا لوگوں تک پہنچایا جائے.
تو ہم نے علماء سے سیکھا ہے، میں صرف آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے سیکھ کر آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اسی طرح سے بلا سکتے ہیں۔ آئیے اب ذرا آپ سے ایک دلچسپ بات پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، اور پھر آپ سے کچھ پوچھیں گے بھی۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے یقین ہے آپ سب لوگ، آپ میں کیونکہ ہمارے پاس بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی، آپ اسکول میں گئے ہوں گے، آپ کالج گئے ہوں گے، یونیورسٹی گئے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ، اگر کوئی شخص اسکول گیا یا یونیورسٹی اور کالج اور روزانہ 6 لیکچر ہوتے تھے اور وہ 6 کے 6 مس کر دیتا تھا، کلاس ہی اٹینڈ نہیں کرتا تھا، بنک کرتا تھا، آج کل یہ فیشن ورڈ بھی یوز ہوتا ہے نا، بچے بنک کرتے ہیں کلاسز، تو سال کے بعد جب ایگزام ہو یا سمیسٹر کے اینڈ پہ جب ایگزام ہو، تو کیا وہ شخص، وہ بچہ، وہ بچی، وہ طالب علم، آپ کے خیال میں کیا وہ اس ایگزام کو پاس کر سکتا ہے؟ مجھے چیٹ باکس میں جواب دیں، ذرا مجھے پتہ بھی لگے آپ میں سے کون لوگ ایکٹیولی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سسٹر، سب سے پہلے سسٹر، ایک تو اتنی تیزی، سسٹر یمنا، حلیمہ، فائزہ، ضحیٰ، محمد اکرام، سسٹر مسز سمینہ، سسٹر صفیہ، سبھی کہہ رہے ہیں نوٹ ایٹ آل، نو، سسٹر ماجبین، سسٹر رحیلہ، سمینہ، انیسہ، سسٹر شازیہ، انوشا، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، نام چونکہ بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور آپ ایک بڑی تعداد میں ہیں، تو کچھ لوگ لمبا میسج بھی لکھ رہے ہیں جو میں پڑھ نہیں پا رہا بہت تیزی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بالکل نہ پڑھیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ آ، اس امتحان کو پاس کر سکیں۔ تو اچھا، اب یہ بتائیے کہ وہ کلاس میں تو جائے، لیکن استاد کی زبان اس کو سمجھ نہ آتی ہو، وہ ہو میری یا آپ کی طرح اردو بولنے والا اور استاد پڑھا رہا ہو فرینچ میں، تو اب کیا بنے گا؟ کیا اب وہ پیپر دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، وہی جواب ہے جو آپ نے پہلے دیا، وہی ہوا نا کہ تقریباً نہ اٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے۔ تو بردر اینڈ سسٹرز، اب ذرا توجہ سے میری بات سنیے۔ اچھا، جب میں اشارہ کروں چیٹ باکس سے رک جائیں تو پھر رک جائیں، پھر اس میں مزید نہیں لکھیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرف میری طرف توجہ کیجیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم ساتھ ساتھ طے کرتے جائیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، اگر ایک مسلمان روزانہ فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، جس میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے، عربی میں اللہ رب العزت کا پیغام اور کلاسز کے اندر دیے جانے والے لیسن ہمیں سنائے اور ہمیں اس کی ایک لفظ سمجھ نہ آئے، تو مجھے خود بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو یہ تو کہہ رہے ہیں اور فوری کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ناممکن ہے، اگر کلاسز اٹینڈ نہ کرے، اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو وہ امتحان پاس کر لے گا۔ تو میں نے اور آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا، یہ کیسے سوچ لیا کہ نہیں، ہم قرآن نام ہی سمجھیں تو ہم امتحان پاس کر لیں گے؟ آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور آج ایک نیا سفر شروع کریں۔ اے اللہ، وہ سفر جس میں ہم مسلم بائی چانس، دیکھیں اللہ کے فضل سے، اللہ تو بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم ہے، اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، توحید سے بڑھ کر، اللہ کی وحدانیت سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کی مہربانی سے ہو گیا، ہم نے کیا کیا زندگی بھر؟ ہم زندگیاں گزارتے جا رہے ہیں بس ایسے ہی۔ تو ایک ایمان والے کی زندگی ایسے نہیں گزرتی، اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ آئیے میں اور آپ ایک نیا سفر شروع کریں، مسلم بائی چوائس کا سفر، کہ اللہ، میں پوری نیت سے، ارادے سے، خلوص سے، کوشش سے آج میں نے یہ سفر شروع کیا ہے، میں بیٹھ گیا ہوں، میں بیٹھ گئی ہوں کہ اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے، میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، مسلم بائی چوائس بننا ہے۔ میں پاس پر جو ہے نا میچ دیکھنے نہیں آئی، فری پاس کے اوپر میں ٹکٹ لے کے، میں کوشش کر کے، ایفرٹ کر کے اللہ تیرے دین کو سمجھوں گا اور سمجھوں گی۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ نیت اور ارادہ کیا، ذرا بتائیں کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ، دیکھیں سسٹر انیسا نے فوری کہا انشاءاللہ، بردر فیصل نے کہا انشاءاللہ، باقی لوگ ابھی سوچ رہے ہیں۔ تو فوری طور پر آئیے میں اور آپ یہ عہد کر لیں، یہ ارادہ پکا پختہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ قرآن سیکھنے کا یہ سفر اس لمحے اور آج اس وقت کے بعد سے آئندہ کبھی نہیں رکے گا۔ اور جب میں اور آپ یہ ارادہ اور نیت کرنے جا رہے ہیں
ماشاءاللہ آپ سب کا جواب آ رہا ہے. اچھا جو لوگ ابھی چیٹ باکس پہ نہیں لکھ رہے، پریشان نہیں ہونا انہوں نے، وہ ویسے بول دیا کریں، اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے دکھانا مقصود نہیں ہے، اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو جیسے ہی ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں گے، اب کیا ہوگا؟ اب ایک شخص انتہائی ایک 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 ایسی مخلوق ہے جو بڑی مسئلے اور پریشانی میں ہے. آپ کے خیال میں کون ہے؟ کس کو پریشانی ہو سکتی ہے آپ کے قرآن سیکھنے سے اور آپ کے؟ ہاں بردر محمد اکرم سب سے پہلے سسٹر. ہاں شیطان کو. یہ کہتے ہیں شیطان، بالکل ٹھیک ہے. تو ابلیس جو ہے نا، شیطان مردود، وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے اتنے بندے اور اکٹھے بیٹھے ایک ہی نشست میں یہ نیت باندھ رہے ہیں. اور اس نے کہا اچھا چلو کر لو نیت، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو اب آپ کا ابھی سے چیلنج اس کے ساتھ شروع ہو گیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو بس یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کل کی کلاس میں پتہ چل جائے گا. وہ دنیا کے سارے کام اکٹھے کر کے کل آپ کے لیے لے آئے گا. کل مہمان بھی اسی وقت لائے گا. وہ کل آپ کو کہے گا نہیں، اگر یہ کام نہ آج ہوا تو پتہ نہیں قیامت ٹوٹ پڑے گی. تو اب دیکھتے ہیں آپ شیطان کو کل بتاتے ہیں کہ نہیں، میں تو اللہ رب العزت کے اس کلام کو سیکھنے کے اس کلاس کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو ماشاءاللہ سسٹر بکتی اور سسٹر صدف سارے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پکی نیت سے بیٹھیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو کورس کے تعارف کے حوالے سے آپ کے خیال میں قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ بتائیے چیٹ باکس میں. دوبارہ بولیے. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کا معجزہ. ہدایت. ماشاءاللہ یہ کسی نے سب سے پہلے ہمیں کہا ہے، سسٹر کہہ رہی ہیں، بردر ملک حارث کہہ رہے ہیں ہدایت، صحیح حالت میں. علی ارشد کہہ رہے ہیں انچینج لیونگ میریکل، سسٹر شہینہ، سسٹر مانور کہہ رہی ہیں ہدایہ، سسٹر شازیہ کہہ رہی ہیں اللہ کا کلام ہے، حفظ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے، رہنمائی کرتا ہے، آسان ہے، 1400 سال سے سیم ہے. سسٹر ابیہ. عائشہ تحریم کہہ رہی ہیں آلویز اپڈیٹڈ بک، یاد کرنے کے لیے آسان، پرسسٹنٹ، ہدایت ہے، تبدیلی کی زندگی، سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے ہر دور کے مطابق، آسان فہم. ماشاءاللہ آپ سارے لکھ رہے ہیں اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کا وجود بذات خود ایک معجزہ ہے، سلامت ہے، ایکوریٹ ہے ماشاءاللہ، اور اس کی باتیں. اور لاسٹ بک ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، الحمدللہ سب کے لیے آیا ہے، اٹرنل ہے، کوڈ آف لائف ہے. آپ صحیح بالکل سب درست فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے. اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے خالق کی باتوں پر عمل کرے اور اس سے رہنمائی لے کر نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت کی ابدی و حقیقی کامیابی حاصل کرے. تو اسی معجزے کو آگے لیتے ہوئے آپ کو کچھ ہدایات، کیونکہ ابھی انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ انٹرسٹنگ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کے سوالات کا ہم جواب کیسے دیا کریں گے؟ جی سب کے میسیجز دیکھے جا رہے ہیں سسٹر، بردر سوری عزیر کہہ رہے ہیں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں سب کے نام نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس سینکڑوں نام آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ بس شامل رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جوابات کے حوالے سے میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے حوالے سے آپ انشاءاللہ اسی طرح چیٹ باکس میں بھی آپ کو سوالات پوچھنے کا چانس دیا کریں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا کلاس کے درمیان بھی، کلاس کے آخر میں بھی آپ ریز ہینڈ کریں گے، سوال پوچھیں گے. میں جواب کیسے دوں گا اس کا آپ کو ذرا بتا دوں. آپ سوال پوچھیں گے، مجھے جواب آتا ہوگا، میں جواب دے دوں گا. آپ سوال پوچھیں گے اور سوال ایسا ہوگا کہ جو ساروں کے لیے نہیں ہوگا، آپ ہی کے لیے، تو میں یہ اشارہ کروں گا آپ مجھ سے الگ سے پوچھیے گا. آپ سوال پوچھیں گے اور مجھے لگے گا کہ یہ سوال آگے کہیں آ رہا ہے تو میں یہ اشارہ کروں گا کہ ابھی آپ رک جائیے، آگے اس کا جواب انشاءاللہ آ رہا ہے. آپ سوال پوچھیں گے اور سوال ہمارے کورس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا تو میں یہ اشارہ کروں گا کہ یہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے، ہم نے ترجمے پہ فوکس کرنا ہے، ہم قرآن اللہ کی کتاب کا ڈائریکٹ ترجمہ سیکھ رہے ہیں. آپ سوال پوچھیں گے، پانچویں اور آخری بات، اور مجھے جواب نہیں آتا ہوگا تو میں آپ سے معذرت کر کے یہ کہوں گا کہ
میں اس کا جواب ابھی نہیں جانتا. میں کسی صاحب علم شخص سے، اپنے استادوں سے یا کتاب میں دیکھ کر آپ کو اگلی کلاس میں یا الگ سے چیٹ باکس میں اس کا جواب انشاءاللہ کوشش کروں گا بتا دوں. تو یہ طریقہ ہوگا جوابات کا. آ، اب یہاں پہ ہے کہ یہ لیکچر نہیں ہے، یہ کورس. اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہوگا میں لیکچر ہی دے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ تبدیل ہو جائے گا، آپ بہت زیادہ شامل ہوں گے. اس میں ہم تفسیر پہ لمبی ڈیٹیل پر بھی نہیں جائیں گے. اس میں تجوید نہیں ہے. البتہ آپ میں سے جو لوگ تجوید سیکھنا چاہیں تو ہمارا تجوید کا الگ سے کورس رن ہوتا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو معلومات آنے والی کلاسز میں دے دی جائیں گی. ناظرہ بھی نہیں ہے، ہم اس میں ناظرہ نہیں پڑھا رہے، بلکہ آپ میں سے ذرا مجھے اپنے مائک آن کر کے بتائیں کہ آپ سب کو ناظرہ آتا ہے. جی جی الحمدللہ. نظرہ کر رہی جی ہے آتا ہے. الحمدللہ سر طاہرہ نسیم. سر مجھے مائک آن کرنا نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں، میں اسی لیے تو چیک کر رہا ہوں کہ کتنوں کو مائک آن کرنا آ رہا ہے نہیں آ رہا. بہرحال اب رک جائیے. تو جن کو نہیں آ رہا انشاءاللہ الحمدللہ سر. وہ بھی سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. آتا ہے ناظرہ. چلیں ٹھیک ہے آتا ہے جی. سر، نظر آتا ہے. ہاں مجھے پتہ چل گیا، آپ سب نے کہہ دیا. اب مائک نہیں آن کرنا، اب کلاس آگے بڑھاتے ہیں. تو اچھا جی. سو یہ فقہ کورس بھی نہیں ہے تو ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، ہم ترجمے پہ فوکس کریں گے. اور آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، آپ کے گھر میں چھوٹا سا مہمان آ جائے نا، چھوٹا سا، تو آپ اس پر توجہ رکھتے ہیں عام سا. اور اگر کوئی بڑا مہمان آ جائے، آپ کے والد بیٹھے ہوں، اور تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ ٹی وی بند، یہ موبائل میں نہیں دیکھو، احترام سے بیٹھو ان کے سامنے. تو سوچئے کہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب آ گئی. اب اگر اس وقت ٹی وی بھی چل رہا ہو اور موبائل پہ باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں اور دوسروں کو ڈانٹ بھی رہے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ آج ہی سے نیت کیجئے کہ نہیں، میں اس وقت اس 1 گھنٹے میں، اگر آپ خاتون ہیں گھر کے سارے کام نپٹا لیں، آپ ایک مرد ہیں دوستوں کو سب کو بتا دیں، فیملی میں بتا دیں کہ اس وقت ہم اس 1 گھنٹے میں انشاءاللہ میں صرف اپنی کلاس کے لیے. اور چونکہ آپ اللہ کے ہاں مہمان ہیں تو خود سوچئے کہ پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے آپ کا اس کلاس کو پڑھنے کا. تو مجھے یہ بتائیں، اس وقت آپ لوگ چیٹ باکس میں جواب دینا آپ نے مجھے. ایز اے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا ایز اے استاد بیٹھے ہوئے ہیں؟ چیٹ باکس میں بتائیے. ماشاءاللہ. جی سسٹر کنزا، بردر عمران، سسٹر عریشہ، عائشہ، سب لوگ کہہ رہے ہیں طالب علم کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ظاہر ہے. سسٹر ارجمن، ڈاکٹر شازیہ، جی سسٹر مانور، بردر عبد الرحمن، سسٹر انیسہ، سائمہ، بردر بلال. الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے ہم سارے ایز اے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب اگر میں آپ سب سے، بس ٹھیک ہے رک جائیے، مجھے آگے پتہ چل گیا آپ سب یہ فرما رہے ہیں. تو اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنا موڈ سوئچ کر لیجیے، ٹھیک ہے، جیسے موبائل پہ ہوتا ہے نا آپ نائٹ موڈ کر لیتے ہیں، اور ابھی سے ابھی ارادہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ نہیں، میں نے تو اس کورس کا استاد بننا ہے. کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو جو کچھ میں نے سیکھنا ہے میں نے سکھانا بھی ہے، میں نے بننا ہے استاد. تو آپ دیکھیے گا آپ کے سیکھنے کا انداز اور رفتار بدل جائے گی. ایک استاد جب تیاری کر رہا ہوتا ہے تو کس قدر توجہ سے کرتا ہے. لہٰذا ایک استاد کیا کرے گا؟ وہ ایک ڈائری بھی پاس رکھے گا، وہ ایک پین بھی رکھے گا، وہ نوٹس بھی بنائے گا. تو اس لیے آپ سوئچ کر جائیں اور کہیں کہ نہیں انشاءاللہ میں نے ایک استاد کے طور پر یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے یہ پڑھانا ہے، اس لیے میں نے اور زیادہ توجہ سے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو بن گئے. کتنے لوگوں نے سوئچ کر لیا موڈ؟ یا بھی سوئچ آن آف نہیں ہو رہا؟ جی کر لیا ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر حلیمہ، صوبیہ، بردر حسن، عائشہ، عزیر، سسٹر میوش، اندلیب، ایشال، عثمہ. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی، سوئچ ہو گیا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو کورس کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ.
اور ہم کیا کریں گے، ہم قرآن کے 50% الفاظ اشاروں کی مدد سے، بڑی مزے کی بات ہے، اشارے کریں گے ڈفرنٹ، صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور 20 اسباق میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آسان چیز سے شروع کریں گے، نماز سے۔ نماز ہمیں پہلے سے آتی ہے، تو جو چیز پہلے ہی آتی ہو، ہم مشکل عربی سے شروع نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کیفا حالک، حالانکہ یہ بھی آسان بات ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہوں گا، وہ چیز جس کی عربی آپ کو پہلے ہی آتی ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے 4 چیزیں آنی ہوتی ہیں: سننا، پڑھنا، بولنا، لکھنا۔ ان میں سے مشکل کیا ہوتا ہے سب سے؟ بتائیں، سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے زبان کو بولنا، ٹھیک ہے، اور لکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن زبان کا بولنا۔ آسان کیا ہوتا ہے؟ سب سے آسان کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جی، سننا۔ تو جو ابھی بھی آپ کر رہے ہیں، سننا آپ سر کو کیا مشقت کرنی پڑی؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں، تو آپ کو ہم زیادہ سننے اور پڑھنا آپ کو پہلے ہی آتا ہے قرآن، وہ کام کروائیں گے، بولنا لکھنا کم کروائیں گے، تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تیسرا، ہم الفاظ مانی پر زیادہ زور دینے کی بجائے اس آسان اور فطری طریقہ، جیسے بچے، آپ نے بچپن سے سیکھا نا کہ مختلف چیزیں آپ بچپن سے سیکھ رہے تھے کہ پانی کو کیا کیا جاتا ہے، پی نہیں جاتا، پیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو گرامر نہیں آتی تھی، لیکن آپ نے ٹھیک سیکھا۔ آپ نے سیکھا روٹی کھائی جاتی، کھایا نہیں جاتا۔ آپ کو گرامر کے بغیر ہی یہ چیزیں آئیں نا۔ ہم کوشش کریں گے اس طریقے سے آپ کو سکھائیں۔ میں آپ کو روایتی طریقے سے یہ نہیں کہوں گا کہ جو یؤمنون ہے اس کو یاد کر لیجئے، یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے ہے، فعل مضارع بثبوت النون لعنہ۔ آپ کہیں گے ہاں سر چکر آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھنے آئیں اور میں آپ کو بگا دوں، تو ایسی کوئی چیز آپ سے نہیں کروائی جائے گی۔ ہم کیا کروائیں گے آپ سے؟ سورہ فاتحہ سے شروع۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں سر یہ بچوں والی بات ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہوگی سورہ فاتحہ، لیکن سکھائے گی آپ کو ہزاروں الفاظ جو آپ پہلے بھی پڑھتے رہے، آپ اسے مختلف طریقے سے پڑھیں گے۔ تو ہم اسی سے انشاءاللہ اب کچھ دلچسپ معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے ضروری کیا ہے۔ کچھ کیلکولیشن بھی ہوتی ہے نا، پلاننگ ہوتی ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب قرآن آپ کے سامنے اس وقت ہے، اس کو کہتے ہیں مدنی مصحف۔ یہ میرے بیٹا صاحب میری قرآن اٹھا کے لے گئے ہیں اور اپنا رکھ گیا میرے پاس۔ چلیں اینی ویز، تو بہرحال میں آپ کو مدنی مصحف دکھانی تھی، وہ اپنی چھوڑ گیا میرے پاس۔ یہ اندر سے اس طرح کی ہوتی ہے، یہ دیکھیں۔ تو میرا قرآن آپ ساتھ لے گئے بیٹے؟ اچھا، تھینک یو، جزاک اللہ۔ تو اس مصحف کو، اسے ہم کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف، عام طور پہ حفظ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اندر سے یہ اس طرح سے ہے۔ بہرحال آپ کے پاس گھر میں جو بھی ہو وہ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن بھی لینے چل پڑنا یہ والا۔ تو جب آپ کو 50% الفاظ آتے ہوں گے نا، تو اتنا قرآن آپ کو آتا ہوگا۔ یہ ہائی لائٹڈ دیکھ رہے ہیں آپ، تو اندازہ کریں جب اتنا آتا ہوگا اس کورس 1 کو کرنے کے بعد، تو ماشاءاللہ بہت ہے یہ۔ تو حافظی مدنی مصحف جو ہے، اس کے اندر صفحے جو ہیں یہ 600 کے قریب اس میں صفحے ہوتے ہیں ایوریج۔ یہ جو میرے پاس ہے اس میں بھی یہ 608 9 10 تک جا رہا ہے، اور مطلب ایوریج وہی 600 صفحے بن گئے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر صفحے پر یہ 15 لائنیں ہیں، 1 2 3 4 گنے تو 15 لائنیں۔ ایک صفحے پر اگر 15 لائنیں ہوں، اور ایک لائن میں اگر ایوریج 9 لفظ ہوں ہر سطر میں، تو ایک صفحے میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ ذرا بتائیں مجھے، کس کا میتھس اچھا ہے؟ پیپل وتھ گڈ میتھمیٹکس، ماشاء اللہ۔ سسٹر ماجبین ونس، بردر فیصل، بلال، محبوب، سسٹر سائمہ۔ تو یہ بن گئے 135۔ تو ہم اس کو رفلی 130 کر لیتے ہیں کہ ایک صفحے پر 130۔ اب 130 کو اگر ہم ضرب دیں 600 کے ساتھ، تو بتائیں کتنے ہو گئے؟ 130 کو 600 سے ضرب دے دیں۔ اب دیکھتے ہیں نا کون ہے میتھمیٹیشین آف دا ورلڈ۔ سسٹر ام رومان 7800 تو نہیں، ایک صفر اور بڑھا لیں ساتھ۔ ہاں جی، 78,000۔ 78,000 الفاظ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں قرآن میں کل۔ قرآن میں کل کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000۔ پہلے تو یہ دلچسپ بات آپ ذہن میں رکھیں، قرآن میں ٹوٹل الفاظ ہیں 78,000،
اس سے دلچسپ بات جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کورس میں کہ آپ کو 50,000 الفاظ کا ترجمہ آ جائے گا، سوری 40,000، 50%، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں، اگر 78,000 الفاظ کسی نے یاد کرنے ہو تو یہ آسان ہے مشکل ہے؟ 78,000 الفاظ کا معنی یہ ناممکن ہے کہ اگر 78,000 الفاظ کا معنی یاد کرنا پڑ جائے، یہ ناممکن ہے۔ عام زبان آپ انگلش جو لوگ سیکھتے ہیں نا، انہیں ان کی وکیبلری 400-500 الفاظ ہوتی ہے بس۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کیا کی، ان 78,000 الفاظ میں سے جب تکرار والے الفاظ نکالیں تو یہ تعداد رہ جاتی ہے 17,000۔ تو پہلی مبارکباد یہ ہے کہ یہ رہ گیا 1/4، چوتھا حصہ رہ گیا، لیکن 17,000 بھی بہت ہیں بھائی، آپ کیا کریں؟ اگر آپ صرف کے قواعد سیکھ لیں تو تعداد رہ جاتی ہے 4,500۔ کتنی؟ 4,500، یہ کوئی 4% رہ گئی ہے اب ٹوٹل کا۔ ایک اور مبارکباد، اگر آپ روٹ لیٹر سیکھ جائیں 1850۔ بہرحال روٹ لیٹر سے کیا ہوتا ہے، جیسے روٹ لیٹر ہم کہتے ہیں جو جن حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے عربی میں، جیسے یہ الفاظ علیمہ، علامہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام، یہ عین لام میم سے بنے ہیں۔ ان سب میں علم یعنی جاننے کا معنی پایا جاتا ہے۔ عالمہ اس نے جانا، اس نے سکھایا، اس نے سیکھا، مطلب یہ سارے معنی، جاننے والا۔ اس کا مطلب ہے پھر 1800 رہ جاتے ہیں۔ ایک اور مبارکباد، اور جو سب سے بڑی مبارکباد ابھی میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ 4,500 کا ٹارگٹ تو ہم بعد میں اچیو کرتے رہیں گے، اس کورس میں ہم نے صرف اور صرف قرآن کے، آپ کے خیال میں 40,000 الفاظ کے لیے ہمیں کتنے الفاظ سیکھنے ہوں گے؟ کوئی اندازہ ہے رفلی آپ کو؟ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے؟ اینی ون؟ جی چیٹ باکس میں لکھا کسی نے؟ کوئی کہہ رہا ہے 900، کوئی 1,000۔ اچھا چلیں ادھر دیکھیے، ہم نے صرف 232، صرف 232 الفاظ کی مدد سے 40,000 سے زیادہ، جو تقریباً بنتے ہیں 41,111 قرآن کے الفاظ کا معنی سیکھ جائیں گے۔ تو یہ آج کی آپ کو سب سے بڑی مبارکباد۔ تو بس اب باقی آپ کی محنت ہے کہ آپ کس طرح ہمارا ساتھ دیں گے۔ صرف 20 گھنٹوں کے اندر جو ہم زندگی میں نہیں سیکھ سکے، اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہہ رہا ہے، انسان نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اور یہ شیطان ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس عمر میں کہاں قرآن سیکھو گے، تمہیں آیا ہی نہیں، یہ عربی کہاں سے آئے گی؟ نہیں، آج کے بعد ہم میں سے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرے گا، قرآن سیکھنا مشکل ہے، قرآن کا سیکھنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ تو 232، صرف 232 الفاظ کی وکیبلری 20 کلاسوں میں، آپ اگر اس کو، یہ کوئی 10 الفاظ پر کلاس بنتے ہیں تو اندازہ کریں کتنا آسان اللہ نے کام کر دیا ہمارے لیے۔ اور اس میں بھی ہم انشاءاللہ اتنی پریکٹس کلاس میں کریں گے، آپ یہیں سیکھ جایا کریں گے۔ تھوڑی سی گھر پہ پریکٹس، راستے میں پریکٹس، چلتے پھرتے پریکٹس، تو پھر دیکھیے آپ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، تو آپ آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف۔ کل ان پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، آج صرف آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کورس کا پہلا مقصد قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز پوری سمجھ میں آئے، اللہ سے تعلق قائم ہو، نماز مؤثر ہو، خشوع خضوع شوق ہو، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن زندگیوں میں آ جائے، نیک اعمال کی ترغیب، اخلاق میں بہتری، اور بونس بھی ہے، 100 عربی کے جملے بھی فری میں انہی 20 گھنٹوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو لوگ عربی کے کورسز کے لیے بڑی فیسیں دیتے ہیں بیچارے۔ اور اس کا سلیبس کیا ہے؟ یہ سارا عربی کا سلیبس وہی ہے جو آپ نماز میں اذان، فاتح، رکوع و سجود، تشہد، درود، درود کے بعد کی دعا، یہ 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں اور 4 چھوٹی سی دعائیں، یہ سلیبس ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا، کل اس پر ڈیٹیل سے بات بھی کروں گا۔ کورس پڑھایا کیسے جائے گا؟ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ۔ تو میں اب آپ کے سامنے ایک سیمپل کلاس صرف آپ کو دکھانے لگا ہوں، کل یہ کلاس ہم پڑھائیں گے، آج صرف آپ کو سیمپل دکھاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں، اور انشاءاللہ اسی طرح کی کلرفل یہ سلائیڈز کے ساتھ آپ کو
تو آج صرف آپ کو سیمپل کلاس دکھاتے ہیں. سیمپل کلاس میں نے کھولی ہوئی تھی یہ. کل انشاءاللہ پڑھائیں گے. آج صرف آپ دیکھ لیں کہ کیسے ہماری سلائیڈز ہوا کریں گی، کیسے ہم سیکھیں گے. ہم سب سے پہلا حصہ پڑھایا کریں گے 1A. آدھا گھنٹہ 35 منٹ 35-40 منٹ اس پہ لگائیں گے. 25 سے 30 منٹ ہم لگایا کریں گے دوسرے حصے پہ. اب جیسے یوں آپ کو بتایا جائے گا کہ آج 1 گھنٹے میں آپ 12 نئے الفاظ سیکھیں. کل جو ہم کلاس شروع کریں گے اس میں ہم قرآن کے 7248 الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ. مثلا کیسے؟ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سبق ہے، یہ دیکھیے یاؤز باللہ ہم بتائیں گے اس کی عربی ترجمہ. اور یہاں آپ کو بتایا جائے گا مثلا باللہ. باللہ قرآن میں آیا ہے 2550 بار. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی. میں آپ کو کل اس طرح سے کرواؤں گا، یہ آپ کو اسی وقت یاد ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ابھی یاد ہو جائے باللہ اللہ کی. تو آپ کو 2550 الفاظ قرآن کے آگے اس کے یوں ٹکڑے بنے ہیں، یہ دیکھیں بی اور اللہ باللہ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے من. من من قرآن میں آتا ہے 3215 بار. اس کا معنی ہے سے. ابھی 30 سیکنڈز کے اندر آپ نے قرآن کے 5000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ آ گیا. بہرحال کل ہم نے پڑھانا ہے، یہ پراپر طریقے سے میں آپ کو کل پڑھاؤں گا، آج صرف دکھا رہا ہوں. تو یہ پھر آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے کہ الفاظ کو کیسے ہم نے سیکھنا ہے، یاد کیسے رکھنا ہے، اس کی ٹپ کیا ہے، اور کیسے حوالے آپ کو دیں گے ساتھ مزے مزے کے، جس سے آپ کو وہ پھر اس کا ترجمہ بھولے گا نہیں. اس طرح ذہن نشین کروا دیں گے. تو یہ ماڈل آپ کو کل بتائیں گے کہ اس ماڈل کو ہم نے روز اپلائی کرنا ہے، تاکہ ہمیں جو بھی ہم پڑھیں وہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے اور کبھی بھی نہ بھولے. تو اسی طرح پہلا حصہ پڑھایا جائے گا، اور پھر اس کو ختم کرنے کے بعد چھوٹی سی بریک لیا کریں گے 1-2 منٹ کی. پھر دوسرا حصہ پڑھایا کریں گے گرامر کا. گرامر میں آپ کو بڑے انٹرسٹنگ ہم اشارے کروائیں گے. ان اشاروں کے بارے میں کل آپ کو بتاؤں گا. ٹی پی آئی کیا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس میں ہم اپنے کان، ناک، آنکھ، ہر چیز کا استعمال اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، کہ سنیے، دیکھیے، بولیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں کے اشارے کرنے سے آپ فون کے اوپر کسی کو راستہ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دماغ اسی طرح سیکھتا ہے. تو ایک چھوٹی سی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس ختم کر دوں گا. اگر 2-3 منٹ اوپر لگ جائیں تو اس کے لیے معذرت. تو ذرا میرا ساتھ دینا ہے آپ سب نے جب میں آپ کو یہ مثال دوں. غور سے سنیں. میں 3 چیزیں بتاؤں گا، پھر آپ سے کچھ پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے. تو سب سے پہلی چیز، اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، کس کے لیے؟ سوری، یہ مذکر کے لیے ہے، تو بتائیں الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ چیٹ باکس میں بتائیں سارے. ماشاءاللہ آپ سارے بتا رہے ہیں مؤنث کے لیے. تو آدھی بات میں نے کہی ہے، آدھی آپ مجھے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب رک جائیں. اگلی، اگر میں کہوں کہ ایک انگلی جو ہے وہ واحد کے لیے، واحد، تو زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی؟ جمع کے لیے. آسان بات، بالکل ٹھیک ہے. اب رک جائیں. تیسری اور آخری بات، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے 3 ہی طریقے ہوتے ہیں. یا ہم کسی سے بات کرتے ہیں، یا ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میں اگر کسی کے بارے میں بات کروں میں اس طرف اشارہ کروں گا، ٹھیک ہے. یا ہم کسی سے بات کرتے ہیں، مثلا میں اس طرف اشارہ کروں گا سامنے کو، تو کسی سے بات کر رہا ہوں. اور اگر میں اپنی طرف کروں تو میں اپنے بارے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے، کسی سے بات ہوتی ہے، یا اپنی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے آپ؟ چلیں. اب آپ لوگوں کا چیلنج ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا آپ لوگ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو لائیں میں ذرا اسکرین بڑی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میرے اشارے صحیح نظر آئیں. اب میں آپ کے سامنے عربی کا ایک لفظ بولوں گا، ہاتھ استعمال کروں گا. آپ کو پتا ہے سیدھا ہاتھ کس کے لیے ہے، آپ کو پتا ہے ایک انگلی، زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے، کسی سے بات ہوتی ہے، یا اپنی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں عربی کا ایک لفظ بولوں گا. برائے مہربانی جو لوگوں کو پہلے سے آتا ہے، جو اے کیو ٹیز بیٹھے ہیں، جو جنہیں پہلے QC1 کیا ہوا ہے، وہ جواب نہیں دیں. آپ سے میری ریکویسٹ ہے، صرف وہ جواب دیں جو نئے لوگ ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی انہیں بھی اندازہ ہو کہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو
اگر میں عربی کا ایک لفظ بولوں اس طرف یوں ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے سیدھے ہاتھ سے اور بولوں ہوا، ذرا چیٹ باکس میں آپ لوگ بتائیں آپ کے خیال میں اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، وہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں، بردر عرفان کہہ رہے ہیں وہ ایک، ہاں وہ ایک کون ہے؟ وہ مرد ہے عورت ہے؟ ہاتھ دیکھ کے بتائیں، وہ ایک، وہ مرد ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ یہاں میرے پاس موجود ہے کہ کہیں دور ہے؟ کون ہے؟ ہاں وہ ایک مرد جو یہاں نہیں ہے نا، دور، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ہوا۔ اچھا اب بولیں اگر میں کہوں ہم، وہ سب، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، اور آپ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں وہ سب مرد ہیں، اور وہ دیکھیں خود بخود آ رہا ہے آپ کو ترجمہ، یہ عربی کا لفظ، آپ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا مانا، وہ ہم، وہ سب۔ اچھا یہ لیں، اگر میں آپ سے کہوں یوں اشارہ کر کے انتا، سوچے کیا مانا ہوگا اس کا؟ انتا، تم، آپ، ایکسیلنٹ، ویری گڈ، ماشاءاللہ، سب کو آ رہا ہے سمجھ۔ اچھا چلیں اگر میں کہوں انا، ایک انگلی اپنی طرف اشارہ، انا، میں، کمال ہو گیا، یو آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل سٹنگ ہیئر۔ انتم، انتم، تم سب، آپ سب، ماشاءاللہ، نحنو، نحنو، ہم، ماشاءاللہ، ہم سب، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، گڈ گوئنگ، الحمدللہ۔ بس آخری سوال، اب یہ بتا دیں کہ یہ ابھی آپ نے کتنے عربی کے الفاظ کا معنی سیکھا ہے؟ عربی کے کتنے الفاظ کا معنی سیکھا آپ نے؟ 6، ماشاءاللہ، سسٹر کیکشیا، سسٹر شازیہ سب کہہ رہے ہیں 6۔ اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ 1-2 منٹ کے اندر آپ نے قرآن میں آنے والے 1295 یعنی 1300 الفاظ کا معنی سیکھ لیا، کتنے؟ 1300۔ یہ جو ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو ہے، یہ قرآن میں 1300 بار آیا ہے۔ آج یہ ویسے ہی میں نے آپ کو دکھایا، یہ پڑھنا ہم نے کل تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ قرآن کے یہ 1300 الفاظ کا معنی آپ 2 منٹ میں، اور 5000 پہلے ہم نے ڈسکس کیا، ابھی کل پڑھنے ہم نے یہ سیکھ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہر سبق کا دوسرا حصہ پڑھایا جائے گا، اور اس میں پریکٹس کروائی جائے گی، عربی کے الفاظ شامل کیے جائیں گے، ہم اشارے کیا کریں گے، ماشاءاللہ سسٹر کہہ رہی ہیں آئی ایم ایکسائٹڈ، نقطۂ تعلیم ڈسکس کیا جائے گا ہر روز، اور روزانہ کی پریکٹس بتائی جائے گی۔ بس اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن اختتام کو پہنچا، اور 4 منٹ آپ کی میں نے ایکسٹرا لیے، اس کے لیے آپ سب سے بہت معذرت، کیونکہ میرا آپ سے وعدہ یہ ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوا کرے گی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا وقت لیا جائے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے۔ ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو دہراتے ہوئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائیے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تو نے ہمیں اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو اب تو ہمیں اس کو جاری رکھنے کی توفیق بھی دینا، اور ہم شیطان کے بہلاوے میں آ کر کسی اور طرف نہ چل پڑیں۔ تو انشاءاللہ ابھی سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ کے جو بھی سوال ہوں گے میں یہاں موجود ہوں، ہمارے ساتھ ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں، آپ ریز ہینڈ کا آپشن یوز کریں گے اور آپ کا نام لیا جائے گا، آپ مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ جو احباب جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جو سوال و جواب کی نشست کے لیے رکنا چاہیں وہ ضرور رکیں، اور انشاءاللہ ہم آخر میں جب آپ بات ساری مکمل کر لیں گے تو اہل فلسطین کے لیے دعا بھی کریں گے، کہ آج چونکہ یہ قرآن کے حوالے سے ہے، کورس ہے اور ہم نے شروع کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صرف مجھے 1 منٹ دیجئے، ریکارڈنگ کو ہم